شب برات کی عبادت اور روزے کا حکم، کیا 15 شعبان کی کوئی عبادت ہے؟ جو لوگ 15 شعبان کی رات اسپیشل جاگ کر عبادت کرتے ہیں اور روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ ام انجم سیالکوٹ۔ 15 شعبان کا روزہ تو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے اس کو، اور کیونکہ ضعیف حدیث سے بہرحال کسی عمل کا ثبوت نہیں ہوتا۔ 15 شعبان کے روزے کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، تو اس سے عمل ثابت نہیں ہوتا، اور باقی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ اور 15 شعبان میں بہت اختلاف ہے علماء کا کہ یہ اس کی رات کی کوئی فضیلت ہے بھی یا نہیں۔ بہرحال جمہور اس کی فضیلت کے قائل ہیں، تو اگر کوئی اس کی فضیلت کی بنیاد پر عبادت کرنا چاہے تو عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، جیسے چاہیں عبادت کریں، بلکہ مخصوص طریقہ ایجاد کر لینا یہ بدعت۔ یہ ایام 20 کے روزوں سے ایٹ لیسٹ یہ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ 15 شعبان کا روزہ تو ویسے ہی سنت بن گیا، کیونکہ 15 تو ایام 20 میں آتی ہے نا، 13 14 15۔ 15 شعبان کا روزہ شب برات والی روایتیں ثابت نہ بھی ہوں، الگ سے بھی بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں جتنی میں نے بیان کی، ایام 20 کے روزوں میں سے تو ایک روزہ آتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا خاص روزہ ہے، اس کی اسپیشلٹی علیحدہ سے بھی احادیث میں آئی ہے اور بخاری مسلم میں آئی ہے۔ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، ایک صحابی سے نبی علیہ السلام نے سوال کیا، اصمت من سرر شعبان، کیا تو نے شعبان کے سرر کا روزہ رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اب جب رمضان گزر جائے تو شوال کے مہینے میں 2 روزے رکھ لینا۔ اچھا، یہ سرر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس کا معنی عربی میں کنارہ بھی بنتا ہے، اردو میں بھی آپ سرا، سرر، اور سینٹر بھی بنتا ہے۔ اس حدیث میں کلیئر نہیں کہ نبی علیہ السلام کس روزے کی بات کر رہے تھے، پہلے عشرے کا آخری روزہ یا آخری عشرے کا آخری روزہ یا درمیانے کا آخری روزہ یا درمیان والا روزہ، کون سا روزہ؟ اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2745 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اس میں الفاظ ہے کہ سرتی ھذا الشہر، اس مہینے شعبان کے جو سرہ کا، سرہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ناف کو، نیول، وہ نا فوق السرہ اور تحت السرہ، ناف کے نیچے ناف کے اوپر، الا سرہ نہیں ہے، فوق ہے، فوق اینو کہتے ہیں، الا ہوندا ہے ایگزیکٹ، اپون اینڈ بلو، نٹ آن۔ تو یہ بھی آلموسٹ سینٹر آف گریوٹی بن رہا ہوتا ہے جسم کا، سینٹر۔ تو ناف کا، شعبان کے ناف کا روزہ رکھا ہے۔ تو اچھا، یہ لفظ جو ہے نا وہ کھوکھلی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے سینٹر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ جو کسی ایک چیز کو اندر سے ہالو کیا جائے وہ بھی سینٹر بن رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے 15 شعبان کا روزہ ہی ثابت ہوتا ہے، اور اس میں میرا تفرد نہیں ہے، اہل سنت میں ایک بہت بڑا ایک مکتب فکر جو اہل حدیث سے نکلا ہے، جماعت المسلمین والے، وہ تو اس روزے کو واجب کہتے ہیں، ہم اسے واجب نہیں سمجھتے، سنت ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ جو نبی علیہ السلام نے کہا تھا اگر چھوٹ کے تو 2 رکھنا، تو ہم کہتے ہیں وہ تو خاص لوگوں کے لیے آپ نے فرما دیا، امت کے لیے عام نہیں فرمایا، امت کے لیے نہیں، ان کے لیے۔ وہ تو نابینے کو بھی بخاری مسلم میں آتا ہے، آپ نے کہا تھا اذان کی آواز آتی ہے مسجد، نماز مسجد میں ہی پڑھنی ہے۔ ہمارے لیے حدیثیں ہیں کہ خوف، بارش، کرونا، جو بھی ہو اجازت ہے، ہمارے لیے ذرا آسانی ہے، ڈفرینٹ ہے۔ تو دوسری طرف جو لوگ ہیں نا 15 شعبان کے روزے کے مخالف، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں نا جی، یہ وہ ایام 20 کا روزہ آپ 15 کا رکھتے تھے، 15 شعبان کا نہیں رکھتے۔ چلو سر، آپ 15 شعبان کی نیت نہ کریں، ایام 20 کی کر لیں، کہتے ہیں اس لیے اس کے ایکویلنٹ 2 رکھوائے جا رہے ہیں۔ تو سر 3 کے ایکویلنٹ 2 نہ رکھوائے جاتے ہیں، ایام 20 تو 3 ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ 3 روزے رکھو شوال میں، ایک کے بدلے 2 رکھوائے پلنٹی کے طور پہ، تو 15 شعبان کے روزے کی بات۔ ویسے تو آپ رکھیں 13 14 15 تینوں، لیکن ایٹ لیسٹ 15 کا تو رکھیں۔ ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ رکھا جائے، یہ روزہ رکھا جائے، ثواب اس کی فضیلت حاصل کی جائے، نبی علیہ السلام کا پسندیدہ ہے۔ اب میرے بھائیوں، ایک اور حدیث جو جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب شعبان کا نصف گزر جائے تو پھر کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ رکھے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ کہ رمضان کو پروٹوکول دینا ہے، فرض روزوں کو۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ وہ جو سرے کا روزہ تھا نا، سرر شعبان، وہ آخری عشرہ تو نہیں بنتا، کیونکہ 15 کے بعد تو آپ اجازت نہیں دے رہے روزہ رکھنے کی، 15 تک اجازت ہے، تو پھر سرا 15 بن گیا، کیونکہ اگلے 15 میں تو اجازت ہی نہیں ہے۔ البتہ ایک ایکسیپشن ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کوئی شخص شعبان کے آخری 2 دن
رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھے سوائے اس شخص کے جو پورا شعبان ہی روزے رکھ رہا ہو، اس کو اجازت ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے، باقیوں کے لیے 15 آخری روزہ ہے، 15 کے بعد روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ بھی سپورٹیو حدیث ہے سرر شعبان کو کہ وہ سینٹر میں روزہ بنتا ہے۔ اچھا، تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ بخاری مسلم کی جو حدیث ہے سرر شعبان کے روزے والی، اللہ کا نام لے کے روزہ رکھ لیں، 15 شعبان کا کم از کم رکھیں، اگر 3 دن نہیں رکھ سکتے اور اس فضیلت سے محروم نہ ہو۔ ختم سحری کا وقت آپ اپنے چارٹ کے اوپر چیک کر لیں۔ اچھا، ختم سحری بڑا آسان بھی ہے، کوئی آپ کو ایپ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لائیو گوگل میں اگر لکھیں نا تو سن رائز ٹوڈے، فجر ٹوڈے اور اپنے سٹی کا نام، وہ سارے نمازوں کے ٹائمنگ دے دیتا ہے، شافعی حنفی سارے دیتا ہے، وہ صرف عصر میں ہی فرق ہے نا شافعی حنفی کا، باقی تو سارے سیم ہی ہیں۔ تو وہ روزہ ضرور رکھا جائے۔ اس دفعہ امید ہے یہ آلموسٹ 4:30 کے قریب ختم سحری ہو رہی ہوگی جہلم میں، راؤنڈ اباؤٹ، اور افطار 6:30 کے بجے شام، باقی آپ دیکھ لیجئے گا، میں نے آپ کو اپروکسیمیٹلی بتا دیا۔